من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جسم کے اوپر یا بدن کے دیگر حصوں کے اوپر مس صادق آتا ہے، لیکن بال کے اوپر مس صادق نہیں آتا۔ البتہ علماء احتیاط کا حکم کرتے ہیں کہ احتیاط کرتے ہوئے انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر انسان مقروض ہو اور ابھی دے سکتا ہو، قرض کو ادا کر رہا ہو، اور ادا کرنے کے بعد اس کے پاس سال کا خرچ ہو یا کھانا ہو، تو وہ فقیر نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ایک دفعہ کہ ابھی وہ قرض ادا نہیں کرنا چاہتا، یعنی مقروض ہے لیکن قرض کے پیسے واپس نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اور ابھی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ حال کا خرچ ادا کر سکتا ہے، تو یہ انسان مقروض ہوتے ہوئے بھی حکم فقیر میں نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح حج میں اور اسی طرح دوسرے مسائل میں، عروہ میں بھی اور دیگر مسائل میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک انسان اگر مقروض ہو اور قرض کو ابھی حال میں ادا نہیں کرنا چاہتا، عرف کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے گا، تو اب اگر اس کے پاس مال ہے حج کے لیے تو حج کر سکتا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک خواتین جو جنتی خواتین ہیں ان کے سلسلے کا مسئلہ ہے، اگر روایات میں اگر ہمیں ملا ہے کچھ، خصوصاً مسئلہ جو دعا کے پڑھتے وقت ہے ماہ رجب میں، وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی داڑھی کو پکڑے کہ خواتین کے لیے مسئلہ ہو، نہ مرد کے لیے، کیونکہ مرد کے پاس ہے، امام ایسے کر دے، کیونکہ موصورہ نہیں لے موتر، لہذا ضروری نہیں کہ وہ اس طرح فقط اپنی انگلی کو اشارہ کر کے وہ دعا پڑھے گی، یا رجا کی نیت سے اپنی ٹھڈی کو پکڑ سکتی ہے، کیونکہ ذکر نہیں ہوا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام احکام میں مرد اور عورت بالکل یکساں ہے، مگر جہاں استثناء کیا گیا ہے. جس طرح مرد یا ذل جلال والاکرام کہے گا اسی طرح خاتون بھی کہے گی. اب وہ اپنے بال پکڑے یا اپنی مرد ٹھڈی کے اصل داڑھی پکڑتا ہے تو خاتون اپنے بال پکڑے، ایسے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا ضروری نہیں اس عمل کو انجام دے. یعنی ہمارے پاس دلیل شرعی نہیں ہے، کیونکہ موضوعیت ہی نہیں ہے خاتون کے سلسلے میں، کیونکہ اس کے ہے ہی نہیں داڑھی. اب جو مسئلہ حور العین کا ہے، حور جو جمع ہے حور حورا کی یعنی خاتون. جب دنیا کی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی شخص کو بھی اپنا ہمسر جنت میں انتخاب کر لے، اس کے ساتھ رہیں. دیکھیں جو حضرت نے کیا وہ یہ کہ حضرت نے اپنی داڑھی پکڑی، اب خاتون کی تو داڑھی نہیں ہے تو یہ موضوع ہی ختم ہو جائے گا. البتہ میں نے عرض کیا بعض نے اس کو ذکر کیا ہے کہ علامہ مجلسی کس نے، لیکن رجعان کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس حکم شرعی نہیں ہے کہ ہمارے پاس مستحب ہونے کی دلیل ہو اور ہم اس کے لحاظ سے حکم کریں. دیکھیے جو آپ نے مسئلہ پوچھا اس میں آپ خود دیکھیں کہ عروۃ الوثقی میں بھی سارے علماء نے قبول نہیں کیا ہے، صاحب عروہ کی رائے کو اور حاشیہ لگایا ہے. البتہ اس کے اوپر اکثریت نے اجماع کی، اجماع کا دعویٰ ہے کہ نماز و روزہ زندہ انسان کی طرف سے نیابتاً نہیں ہو سکتی، واجب نماز و روزہ، لیکن بہرحال شرائع کی عبارت کو اگر دیکھیں تو شاید کچھ مخالف ہیں اس کے، یعنی اس رائے کے.
یعنی محقق ہلی نے اپنی کتاب میں عبارت اس طرح سے استعمال کی ہے کہ شاید کچھ علماء کی رائے اختلافی تھی اس مسئلے میں. نه قیلا نیست، یه عبارت شبیهیه. نه خلاصه میگم بله بله حج استثناء شده. اگر البتہ حج میں استثناء ہوا ہے. اصل یه بحثیه که الاصل النیابه و بله بله حج استثناء شده اگرم کسی شک کرد مثلا یه بحثیه که الاصل النیابه درسته درسته اما خودش ببینید مشهور اینه اما مسئله مسلم نیه یعنی اجماع دیکھیے مشہور یہی ہے کہ اصل عدم نیابت ہے زندہ انسان کی نماز و روزے میں. حج کو استثناء کیا ہے البتہ اصل نیابت اصل عدم نیابت، اگر لیکن مسئلہ اختلافی ہے. مسئله صاف نیست یعنی میبینید چیزی صد اسکندر نیست. بله قاعدش همینه ما میگیم از عدم نیاز کیونکہ قاعدتاً یعنی اگر اصول بحث کو ہم دیکھیں تو اصل یہ کہ نیابت نہیں ہے زندہ کے لیے، که خودش خود انجام دے عمل کو، اپنے واجب عمل کو. دوسرا اگر نیابت ہے تو دلیل چاہیے ہمیں، حالا ما در رمی جمرات دلیل داریم به چونکہ رمی جمرات میں دلیل ہے لہٰذا ہم اجازت دے دیں گے. میگیم اما در عرفه در لیکن مشهد عرفات میں عرفات میں رکنا، مشہر میں رکنا، مینا میں موقوف کرنا، اس میں دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. در عرفه در مشهد در مبیت در منا نه یعنی نایب کافیه نایب بگیره نه اما یعنی بخوام چون دلیل داره که حجش باید نایب بگیره نه کیونکہ وقوفین یعنی وقوف عرفات اور مینا میں اور مشہر میں ہمارے پاس دلیل ہے کہ حج باطل اگر نیابت کرے، یعنی نہ پہنچے انسان وہاں، کسی اور کو بھیج دے. نہیں، ہاں رمی کی اجازت ہے. میدونم اما یک کسی رو به جاش بذاره مبیت نه فایده نداره حتی اگر حتی همین چون دلیل بر نیابت نیست چونکہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس نیابت کی، دلیل میدونم نیابت کے لیے دلیل چاہیے. خلاف احتیاط مسلم اعتکاف بھی اسی طرح ہے. اگر کسی این صحابه ها رو اون اول رو گفته چرا نه اگر کسی این صحابه ها رو اون اول رو گفته چرا نه میدونم اما اگر کسی از اون روایتی که داره که اگر از سفر قبل از ظهر رسید ماه رمضان واجب روزه بگیره بعضی فروع دیگه‌ای که در روایت نیست مرتبه برش کرده اگه شما دیکھیں جس نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو انسان کسی ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے رمضان ماہ رمضان میں، روایت نیست اپنے شہر پہنچ گیا، وطن پہنچ گیا سفر افطار نکرده اور سفر سے پہلے اس نے کوئی افطار نہیں کیا ہے از این تو واجب ہے کہ اس روزہ رکھے. بعضی فرمودن فهم عدم خصوصیت کردن اور بعض سے عدم خصوصیت کا کی سمجھ کرتے ہوئے دوسری جگہ پر بھی فتوے دیے ہیں. که فرق میکنه تو اس روایت کو اگر قبول کر لیں اور عدم خصوصیت کو قبول کر لیں بہت سی اما عرض همینه اون دلیل خاص یفهم منها عدم الخصوصیه یا نه میدونم یفهم منها عدم الخصوصیه که ملاک ظهر یعنی قبل از ظهر و بعد از ظهر اگه کسی فهمید عدم خصوصیت رو به بعضی در اونجا فهمیدن و بعضی فروع مرتب برش کرد دیکھیں اگر عدم خصوصیت کو کوئی قائل ہو جائے تو وہ فتویٰ دے سکتا ہے اور بعض نے دیا بھی ہے. لہٰذا مسئلہ صرف یہ ہے کہ خصوصیت ہے اس میں یا نہیں. ہاں قبل از ظهر اگه ظہر سے پہلے اگر پہنچے انسان، برداشت لہٰذا علماء نے الگ الگ معنی لیے ہیں اور اس معنی کے لحاظ سے فتویٰ دیا ہے. ها قبل از ظهر خلاصه مسئله اجتهادی برداشت. سلام علیکم
صرف ہاتھ اور چہرے کو جائز ہے دیکھنا. کلمہ خیر آیا ہے روایت میں. بله خب معلومه چون در این نگاه ها در بعضیاش فساد کیونکہ اس نگاہ میں ممکن ہے فساد مرتب ہو، ممکن ہے گناہ مبتلا ہو، لہذا صرف ہاتھ اور چہرے کی اجازت دی گئی ہے، وہ بھی اگر اس پہ کوئی کسی قسم کی آرائش نہ ہو. البته خود این روایت داره خیر یعنی الزامی نیست. البتہ خود روایت پہ خیر کا جملہ ہے کہ جس سے مراد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، خیر یعنی اچھا ہے. ما می‌مدم خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله مسئله می‌پرسیدن نماز جماعت پیغمبر، کیونکہ بہرحال پیغمبر کے پاس عورتیں آتی تھیں، سوال پوچھتی تھیں، نماز جماعت پہ کھڑی ہوتی تھیں، مردوں کے پیچھے، یعنی متعارف تھا اس زمانے. لیکن بہتر یہ ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو نہ دیکھے، یعنی بہتر ہے. این باید ببینید آخه این یه دونه روایت، این یه روایت تنها که نیست، روایت داره پیغمبر صلی الله علیه و آله در 10 ها جنگ دیکھیے صرف ایک روایت تو نہیں ہے، 10 جنگیں جو پیغمبر لڑے تو عورتیں ساتھ میں جاتی تھیں جو پاسداری کے لیے، جو زخمیوں کا خیال رکھتی تھیں، جو جنگ میں ساتھ میں جاتی تھی. اسی لیے اس روایت پہ خیر یعنی بہتر یہ ہے ایسا ہو. لیکن بہرحال کچھ مقام ایسے ہیں جہاں جائے گی عورت، جائے گی خاتون ساتھ میں جائے گی. این مسئله که عروه داره محل خلاف هم هست. من نظرم وفاقا لجماعتی از فقها اینه که این اعمالش اوناییش که دیکھیے یہ مسئلہ عروہ میں موجود ہے اور اگر موافق علماء نے اس کے اوپر اختلاف بھی کیا. میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس انسان نے بغیر تقلید کے جو مسئلے اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں، اگر اس کے عمل آج جس مجتہد کی تقلید کر رہا ہے اس کے لحاظ سے صحیح ہیں، یا اس وقت جس مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے ان میں سے کسی کے حکم سے صحیح ہے تو صحیح ہے. البتہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ جس وقت عمل کیا اس وقت جس مجتہد کی تقلید اسے کرنی چاہیے تھی اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا. بہرحال کسی ایک مجتہد جامع الشرائط کی نظر سے اگر اس کا مسئلہ صحیح ہو تو مسئلہ کافی ہے. به نظر من نه، اگر موافق با فتوای مجتهدیه که الان ازش تقلید میکنه اشکال نداره. میرے نظر میں آج جس مجتہد کی تقلید کر رہا ہے اس کی نظر سے بھی اس وقت عمل صحیح تھا، یعنی وہ عمل اس کے حکم کے مطابق تھا جو پہلے کر چکا ہے، تب بھی کافی ہے یہ عمل. شما ببینید بهار را یا غیر بهار آپ بحار الانوار یا دیگر شر الاخرت و بعضی نسخ داره، نه و شر بدون جمیع بعض میں جمیع کا لفظ ہے، و شر الاخرت وہ شر الآخر، یه هست که چرا جمیع در بعضی نسخه ها جبکہ جمیع ہے باقی بعض نسخوں میں. گفتن چون شر آخرت خلاصه میدی در یک چیز و اون اینه که خدا ازش راضی نباشه. کسی که راضی نباشه تو همه بعض علماء نے اس پہ بحث کی کہ آخر جمیع کا لفظ آخرت کی شر کے لیے کیوں نہیں استعمال ہوا، کہ آخرت پہ تو جواب یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے کہ اللہ اس سے راضی نہ ہو. و جمیع شر بعض میں جمیع کا لفظ ہے، بہار اور غیر بہار میں دیکھیں اگر آپ تو شر الآخرہ جمیع کے لفظ کے ساتھ بھی آیا ہے اور بعض میں نہیں آیا ہے.
یعنی تنها یک جمیع را نگفتیم، همون عدم رضایت خود. دیکھیے اگر جمی کا لفظ استعمال نہ کرے تو آخرت کا شر ایک ہی ہے، اللہ کا راضی نہ ہونا، کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو آخرت تمام چیزا کیونکہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اگر خدا راضی نہ ہو، تو ایک ہی شر ہے آخرت. لیکن عین حال آخر میں جمی شر الاخرہ بھی آیا ہے، تو دونوں ہیں. شر یکی، اما در عین حال یه نقطه دیگه هم داره که و جمیع شر داره. نماز جماعت نماز جماعت کثرت ثواب نماز جماعت ثواب عظیم داره. کثرت جو ہے وہ ثواب کی ہے، یعنی ثواب کی زیادہ ہے. جماعتی هست که این نمیشناسه امام جماعت را، اما بیرون مسجد هست، چه گیری داره؟ این اگر نه لابدیت در همه چیز دیگه لابدیت لازم نیست لابدیت حاجت باشه، صدق حاجت نه لابدیت حاجت اخرویه چیز دیگه لابدیت لازم نیست لابدیت حاجت باشه، صدق حاجت بله حاجت اخرویه. نه این ببینید چون عصمت مسلمه یقینیه باید معنایی کرد که منافات با عصمت نداشته باشه، یعنی باید گفت که این معصیت در مقام عصمت که واقعا دیکھیں معصیت نیست. اگر چونکہ مسلم ہے اہل بیت کی عصمت، لہٰذا اس طرح کے جو مسائل یا جملے ہوتے ہیں اس میں معصیت عصمت کے ساتھ والی یعنی اس مقام پر ہے. مثلا میں جو مثال دیتا ہوں یہ کہ 50 سال 60 سال کوشش کرے اور کہ حضرت کی خدمت میں پہنچے، امام زمان کی خدمت میں پہنچ جائے، 40 سال پہ. اب وہ جب پہنچا تو حضرت کہ انسان حضرت خدمت میں پہنچا کہ وہ مریض تھا اور امام کی احترام میں کھڑا نہیں ہو سکا یا اس کے پیر سمیٹ نہیں سکا، مریض تھا. تو اب یہ مریض تھا، امام کے سامنے پیر کو پھیلائے رکھا اس نے یا کھڑا نہیں ہو سکا، اس نے گناہ نہیں کیا ہے، لیکن پوری زندگی اس بات کے لیے پشیمان ہوگا کہ میں نے حضرت کے سامنے اپنے پیروں کو نہیں سمیٹا، جبکہ اس کا وظیفہ نہیں تھا، یہ صرف تقریب ذہن کے لیے. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں ہیں تو بہرحال اس دنیا کے مسائل میں ہیں، اس میں کبھی کم کبھی زیادہ، تو دنیاوی مسائل سے دوچار ہونا، بہرحال محضر خدا میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، جبکہ ہر حال میں محضر کے لیے، لیکن خود اپنی عصمت کے مقام سے اس کو اچھا نہیں سمجھتے. نہ کوئی حرج نہیں ہے. یا بعکس اون پدر رو بگیره این دختر، یعنی پسر دختر رو بگیره، پدر مادر رو بگیره، یا کوئی حرج نہیں ہے. ایک انسان کی بیٹی سے شادی، اپنے بیٹے کی شادی کر دے اور خود ماں سے شادی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے.
یعنی اس کی بیٹی دوسرے شوہر سے ہے، اس سے کر سکتا ہے، یا برعکس خود بیٹی شادی کرے، ماں کی شادی بیٹے سے کر دے، اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. بله نه بله نه مثلا گفتن اون در حکم مسجده، اون جایی که دور ذریحه دیکھیں اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ عبارت نہیں ہے، عبارت ہمارے پاس نداره، صحن این حکم نداره. حرم ائمہ جو مساجد کی طرح ہیں کہ حکم ہے، اور روایت کا جملہ نہیں ہے، صاحب حکم مساجد حکم مساجد میں ہے فرق کچھ فرق کے ساتھ، رساله های مفصل گفته شده. جو رسالوں میں بہرحال موجود ہے. حرمه که اسمش رواق میگن، اون این حکم نداره، صحن این حکم نداره. میبینید یک صحن هست مثلا ایک صحن ہے حرم میں، توی رواق، اس سے بعد رواق پہ جاتے ہیں، اس کے بعد زری ہے، کہتے ہیں وہ زری کا جو حصہ ہے وہ مسجد کے حکم، وہ جو یعنی رواق و صحن میبینید یک صحن هست، از صحن میرن توی رواق، اسمش رواق میگفتن، رواق هست کوچیکی بود. دیکھیں معصوم کے زمانے میں تو حرم بہت چھوٹے چھوٹے تھے. یه اتاق چند متر در چند متر بیشتر امام حسین کا حرم تو کچھ میٹر کا ایک جگہ تھی، لیکن جتنا حرم بڑا ہوتا جائے اور وہاں حرم کہلاتا رہے زری کے آس پاس کا علاقہ، وہ حکم مسجد میں ہے. حرم امام میشه حرم یه اتاق چند متر در چند متر بیشتر نبوده، بعد بزرگ شده. اینقدر هر قد که صدق حرم کرد عرفن که دور ذریح باشه ولو بزرگ بشه، ولو اینکه 1000 متر بشه دور ذریح میشه حرم. توسعه اهل بیت نه، توسعه حرم اهل بیت. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. أبا